Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، 5 نمازوں کے بعد یہ 5 صورتیں، ان میں سے فجر کے بعد کون سی صورت پڑھنی ہے، ظہر کے بعد کون سی صورت پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء کے بعد کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، یہ 5 صورتیں پڑھیں. ان کے فوائد کیا ہیں، ان کی برکات کیا ہیں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے. یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے. جو بندہ اگر اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے کہ نماز پنجگانہ کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ پریشانیوں سے نکل آئے گا. وہ فکریں انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ایک خوش مزاج خوشگوار زندگی گزارے گا. یہ جو نا امیدی ہے اس سے نکل کر پر امید ہو کر وہ زندگی گزارے گا. مالی مسائل ہوں، دیگر معاملات ہوں، پریشانیاں ہوں، ضرورتیں ہوں، حاجتیں ہوں اور رزق کی تنگی ہو، دیگر مسائل ہوں، آپ کبھی ان صورتوں کو نماز پنجگانہ کے بعد آپ پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں چند دن لگیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. آپ خود دیکھیں گے کہ اب حالات بدل رہے ہیں. اب زندگی اس طرح نہیں رہی جس طرح پہلے تھی. اب سکون آپ محسوس کریں گے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. فجر کی نماز کے بعد پہلی نماز فجر ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. سورہ یاسین یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دین دنیا کی حاجات اور ضرورتیں پوری فرماتا ہے. یعنی صبح دن کا شروع ہی ہوتا ہے نا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں. فرمایا سارے دن کی ضرورتیں، حاجات جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. کیونکہ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے. صورتیں قرآن پاک کی بہت ساری ہیں. سورہ رحمان بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے، دیگر بہت ساری صورتیں ہیں. ہاں جی، لیکن آپ اس صورت کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. یعنی قرآن پاک کا جو دل ہے نا، جو دل، وہ سورہ یاسین ہے. اور جس نے سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بار، صرف ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں، 10 بار آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی اس کی فضیلت ہے، اتنا اجر و ثواب ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تمنا کی تھی؟ اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ہر امتی اس کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو. میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو، اسے حفظ ہو، اسے زبانی یاد ہو. یعنی یہ اتنی بابرکت اور فضیلت اور اجر و ثواب والی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا شام تک خوشی میں رہے گا، اور جو شام کو سورہ یاسین پڑھے گا صبح تک وہ خوشی میں رہے گا. تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ آغاز دن کا اس انداز سے کیا کریں کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ پرسکون ہو کر آرام سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے میں.
5 سے 7 منٹ 5-7 منٹ دے کر اگر سارا دن اگر آپ سکون کے ساتھ گزاریں، آپ کی حاجتیں، آپ کی ضرورتیں، آپ کی دعائیں، آپ کے مالی معاملات، دیگر مسائل اگر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے پورے فرمائے تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد کوشش کیا کریں آپ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، نماز ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صورت کی تلاوت کیا کریں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ فتح کو تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ موت عطا نہیں فرمائے گا جب تک وہ عمرہ یا حج نہ کر لے۔ اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہے، یہ لگن ہے، یہ تڑپ ہے، یہ ذوق شوق ہے کہ میں بھی در مصطفیٰ پر حاضری دوں، میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کروں، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ میں در مصطفیٰ پر جا کر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کروں، وہاں جا کر اپنے دکھڑے پیش کروں، اپنے درد بیان کروں، مجھے بھی خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت ملے۔ جو چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ چاہت ہے، یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے، تو وہ ضرور نماز ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کیا کرے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حالات کی تنگی ہو اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کئی مرتبہ نا امید ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو نا امید ہو چکے ہوں اگر وہ سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ نا امیدی سے نکل کر پر امید ہو کر زندگی گزاریں گے، ان کی حاجتیں، ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے پورا فرمائے گا۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں ایک طویل حدیث موجود ہے اور جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ اب سورج جب نکلتا ہے تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اس کی کرنیں، اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو کچھ پوری دنیا میں ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ یہ سورہ مبارکہ پسند ہے۔ تو یہ کتنی بابرکت صورت ہے، ضرور ظہر کی نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کیا کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ نبا کون سی ہے؟ یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس کی بے شمار برکات ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے سورہ نبا کی تلاوت کرنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نبا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ٹھنڈے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ اس عالم میں جب زمین تانبے کی ہو، سورج سوا نیزے پہ آ جائے اور لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنی آدھی پشت اور کمر تک، اور کوئی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس عالم میں جب زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی تلاوت کرنے والے کو ٹھنڈے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے اگر آپ نماز عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت کیا کریں۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جو شخص عصر کے بعد سورہ نبا کو 5 مرتبہ پڑھے گا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر اللہ اکبر، اس کا کوئی معاملہ بگڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں آ جائے اس کے معاملات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے پورے فرمائے گا، تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر کرم نوازیاں ہوگی جو عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کیا کرے، کوشش کرے۔ چوتھے نمبر پر آپ کیا کریں؟ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔
اور اس صورت کو تلاوت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج اس مہنگائی کے دور میں رونا رویا جاتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، گھر کے معاملات نہیں چل رہے، تو کوشش کیا کریں نماز مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ محتاجی کو دور کرنے والی ہے، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فاقوں میں مبتلا نہیں کرے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے مالی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو اور گھر میں اللہ کی رحمتوں کا بسیرا ہو، ڈیرا ہو، تو ضرور سورہ واقعہ کی تلاوت نماز مغرب کے بعد کیا کریں۔ 5ویں نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس نے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اس لیے نماز عشاء کے بعد آپ سورہ ملک کا اہتمام ضرور کیا کریں، ضرور اس کی تلاوت کیا کریں، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ امید ہے آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔